معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پانی کی اہمیت، اس کی وقعت اور قدر و قیمت پر دلائل کی روشنی میں گفتگو کی کوشش ہوئی تھی۔ وہیں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ پانی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کی قدر کرنا ہے، اور قدر کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کا استعمال بے جا نہ ہو، بلا وجہ اس کو یوں ہی بہایا نہ جائے، ضرورت کے بقدر اس کا استعمال ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے، اثر ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ کتاب و سنت کی باتیں دلوں میں اتریں اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے تاکہ دین بھی سنورے، دنیا بھی سنورے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی، آج گفتگو پانی پلانے کی اہمیت، پانی پلانا، پانی پلانے کے راستے ہموار کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ اور ایک دو حدیث رکھ کر کے بات کی وضاحت کی کوشش کروں گا۔ اب ذرا حدیث سنیں۔ حضرت سعد بن عبادہ، یہ صحیح نسائی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان امی ماتت، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ان امی ماتت افاتصدق عنہا، میری امی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں کہ قلت فأی الصدقۃ افضل، پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ صدقہ میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سقی الماء۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امی قتلت نفسها، میری ماں اچانک انتقال کر گئی۔ یہ دوسری روایت ہے، لیکن صاحب واقعہ ایک ہے۔ کیسے معلوم ہوا صاحب واقعہ ایک ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتاوی الکبریٰ میں کہتے ہیں کہ یہ جو قائل ہے یہاں، جو رجل ہے، یہ وہو قول سعد، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قول ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ تو بہرحال وہ ایک صحابی آئے، یہ اماں عائشہ فرماتی ہیں، ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، وَأَظُنُّهَا، میرا خیال یہ ہے، لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، کہ اگر وہ کچھ گفتگو کر پاتی، انتقال سے کچھ پہلے اگر انہیں گفتگو کرنے کا موقع ملتا، کچھ بول پاتی تو تصدقت، تو صدقہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتی، یعنی صدقہ ضرور کرتی مرنے سے پہلے۔ افاتصدق عنہا، یہ بیٹا کہہ رہا ہے، تو کیا میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم تصدق عنہا، ٹھیک ہے، تم اپنی امی کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو۔ اور دیگر روایات میں ہے کہ اگر میں صدقہ کروں ان کی طرف سے، فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا، کیا میں اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس پر اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میرے بھائی، یہ ایک واقعہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ایک انسان کو اپنے فوت شدہ عزیز کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، اور اس صدقے کا اجر، ثواب اور نیکی اس فوت شدہ شخص کو ملے گا جس کی طرف سے صدقہ کیا جائے گا۔ اور صدقہ کرنے میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ پانی پلانا۔ اور دیگر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر پانی کی سبیلیں بھی لگوائی تھیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ پانی کا صدقہ یہ افضل صدقہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے صدقہ کرنے کا جواز ہے، اس کا فائدہ مردے کو، فوت شدہ شخص کو ملے گا۔ اب یہی ایک بات اور سمجھ لیں، ایک بات بلکہ ایک جھگڑا کہہ لیں ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا کیا ہے؟ ہر وقت جب عید آتی ہے، سال میں ایک بار بقرہ عید جب گزری ہے 2 ہفتہ پہلے، تو بقرہ عید جب آتی ہے، عید الاضحیٰ، تو اس وقت یہ سوال عام طور پر کھڑا ہوتا ہے کہ ایک قربانی امی کی طرف سے کرنی ہے جو فوت ہو گئی ہیں،
یا ابو کی طرف سے، دادا کی طرف سے، دادی کی طرف سے، خالہ خالو کی طرف سے، پھوپھی اور دیگر کی طرف سے ایک انسان قربانی کرنا چاہتا ہے جو فوت شدہ ہو گئے، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ کسی صحیح حدیث سے قربانی کرنے کا جواز نہیں ملتا، کسی صحیح حدیث جو صریح ہو، جو اس بات کو کھل کے بتاتی ہو کہ کسی مردہ شخص کی طرف سے قربانی کیا جائے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ اگر وہ دلیل ہوتی بھی ہے تو کھینچ تان کے پیش کی جاتی ہے، وہ مسئلہ صریحی طور پر کھل کے سامنے نہیں آتا۔ ہاں ایک جائز شکل نکالی یہ جاتی ہے کہ اگر قربانی کرنی ہے تو صدقہ کے نام پہ کرو، تو صدقہ کرنا تو ویسے بھی ثابت ہے، اور صدقہ کرنے میں پانی کا صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے۔ دیگر اور بہت سارے بھی افضل صدقے ہیں، لیکن وہ حالات، ضرورت اور موقع اور محل کے حساب سے، جہاں جس وقت پانی کی سخت ضرورت ہو تو اس وقت پانی کا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ اسی طرح سے جہاں جس چیز کی سخت ضرورت ہو اس چیز کو انسان بغور دیکھے وہ صدقہ کرے، وہ انشاءاللہ افضل صدقہ مانا جائے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں میں افضل صدقہ کا الگ الگ معنی اور الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال آسان صدقہ کیا ہے اور آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ کو اگر اپنی امی جو فوت ہو گئی ہیں، ابو جو فوت ہو گئے ہیں، یا دیگر اعزاء و اقربا جو فوت شدہ ہیں، ان سے حقیقت میں اگر پیار ہے، ایک ہوتا ہے رسمی پیار، موسم آ گیا تو پیار جاگ اٹھا، پیار اصل جو ہوتا ہے وہ کسی ڈیٹ کا اور کسی ٹائم کا اور کسی سال میں کسی دن کا انتظار تو نہیں کرتا نا۔ آپ کو اگر محبت ہے، پیار ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ تو اگر واقعتاً ان شخصیات سے جو آپ کے اعزاء و اقربا ہیں اور وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ کو ان سے حقیقت میں لگاؤ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں ان کے لیے جو ان کے لیے اجر و ثواب کا اور نیکی کا باعث ہو اور وسیلہ بنے نیکی کا، اجر کا، ثواب کا، تو پھر آپ ان کی طرف سے صدقہ جب موقع مل جائے، جب اللہ توفیق دے دے تب کر لیں۔ البتہ پانی کا صدقہ بالخصوص گرمی کے ایام میں، ان ایام میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے اور افضل صدقہ قرار پاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ ایک بات اور یاد آ گئی، ہمارے ہاں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قرآن خوانی، تیجا، 10واں، 40واں، چہلم، برسی، پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچیں گے تو ان جتنا میں نے نام لیا ان میں سے کسی چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے آسانیوں کے لیے ایک کام چل پڑا اور پھر لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اب اس کی شکل ایسی ہو گئی کہ لگتا ہے یہ اس کے مرنے والے کا ایک حصہ ہے، یعنی جب وہ مرے گا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ میرے بھائی یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت و خرافات ہے، اس سے بچیں۔ اب اس کی جگہ پہ ہمیں کیا کرنا ہے، میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا۔ آپ کو جب اپنے اس فوت شدہ شخص کے لیے محبت جاگے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ کے طور پر، تو حالات اور موقع کے حساب سے، جگہ اور مکان کے حساب سے اللہ جو توفیق دے ان کی طرف سے صدقہ کر دے۔ کسی غریب کے پاس گھر نہیں، اس کے گھر کا انتظام کروا دے۔ کوئی غریب بیچارہ مسکین ہے اور وہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کا نہیں، آپ کی امی جو فوت ہو گئی ہیں ان کی طرف سے اس کے دوا علاج کا انتظام کر دیں۔ اسی طرح سے کسی کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، اس کے کھانے کا 1-2 بورا لے کر کے دے دے، چاول گیہوں کا، دال کا اور تیل اور دیگر چیزیں جو سامان جو اشیاء ہوتی ہیں کھانے پینے کی۔ اس طرح سے آپ سال کے 12 مہینے اور دن کے 12 گھنٹے اور رات کے بلا کر کے 24 گھنٹے میں جب آپ کو جب موقع ملے، جو موقع ملے، آپ ان کی طرف صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں۔ آپ کو تیسرے دن یا اب تو اسی دن ادھر میت کو دفن کر کے آتے ہیں اور ادھر دے گئے اور پھر قورمہ بریانی چلنے لگتی ہے۔ آخر وہ کس دل سے کھلاتا ہوگا؟ اب سوچیں، ایک آدمی کے گھر میت ابھی اٹھی ہے اور تدفین کر کے 1-2 گھنٹہ ہوا بھی نہیں ہے کہ گھر میں ڈیگے کی آواز آنے لگی ہے۔ آپ سوچیں اس کے کلیجے کو تھا، کبھی اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی سوچیں کہ آپ کی امی کا انتقال ہوا ہو اور آپ کے گھر ڈیگے چڑھی ہوئی ہوں، کیونکہ ابھی جب امی کو دفنا کے آئیں گے تو سب کو قورمہ بھی کھلانا ہے، بریانی بھی کھلانی ہے۔ آپ یقین کریں اگر ذرا بھی ایمانی غیرت ہو تو آپ دھنس جائیں گے۔
اسے 3 دن سوگ منانے میں شرعی آداب کے ساتھ 3 دن اسے افسوس منانے کا موقع دیا شریعت نے، اور اس کے گھر ڈیگے شرم کی بات ہے، یقین جانے معاف کیجیے گا لیکن حقیقت یہی ہے، یہ شرم و عار کی بات ہے، بے دینی جہالت کی واضح نمایاں یہ ایک عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو صدقہ کی اہمیت بھی بتائی، اور صدقہ میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے وہ بھی بتایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کی طرف سے صدقہ کے لیے بقرہ عید کا انتظار نہ کریں، یا اسی طرح سے جب اپنے اعزاء و اقرباء وفات پا جائیں تو یہ قرآن خوانی اور دیگر تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ جب آپ کو کبھی توفیق دے، جتنا توفیق دے، ضروری نہیں وہ ہزاروں کی شکل میں ہو، لاکھوں کی شکل میں ہو، وہ روپے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے 1000، آپ کے پاس نہیں ہے 100، آپ کے پاس 1 ہی روپیہ ہے، 1 روپیہ میں بھی آپ اپنے تمام اعزاء کو، اپنے کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح کس کے لیے دے رہے ہیں، اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، وہ تو صرف آپ کے خلوص اور دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے، تم نے کیا کیسے ہے، کیا چاہتے ہو اس کو کر کے۔ تو میرے بھائی اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے اگر آپ مخلص ہیں، واقعی مخلص ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو اپنائیے جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کے 2 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی بھی، اور انشاءاللہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے، بدعت و خرافات سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی بچائیں گے۔